اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 وجوہات کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور کی بہترین نبی تھے۔ مسلمانوں، یہ لازمی ہے کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں خدا کے تمام انبیاء اور رسول کے درمیان کوئی فرق کیے بغیر انہیں، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مومنین کے بارے میں، یہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس کے باوجود اگر ہم یہ ماننے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتے کہ تمام انبیاء اور مرسلین خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، چاہے وہ آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دوسروں میں سے بعض انبیاء کے حق میں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے وہ رسول ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے۔ یہ کہنے پر ہم باحیثیت مسلمان دل سے مانتے ہیں کہ بہت سی شواہد دستیاب ہونے کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل تھے۔ ہم نے 10 کی فہرست مرتب کی ہے، مضبوط ترین نشانیاں جو اس کو ثابت کرتی ہیں، اس کے ساتھ موجود حوالہ جات کے ساتھ۔ وہ خدا کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے آخری رسول تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ خدا کی رسول اور خاتم النبی ہے، اور خدا ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسے قرآن دیا گیا خدا کی آخری وحی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس سے توریت اور انجیل نازل کی، اسے سب سے بڑی پیروی دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے رسولوں میں سب سے زیادہ پیروکار ہوگی، اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ وہ نبی آدم کا سردار ہے، وہ سب سے پہلے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن بنی آدم کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے اس کی قبر کھولی جائے گی، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوگا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ جہنم کی آگ پر سیرت پل کو عبور کرنے والا پہلا شخص ہوگا۔ عطا بن یزید سے روایت ہے کہ میں ابو ہریرہ اور ابو سعید کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ان میں سے ایک نے شفاعت کے بارے میں حدیث بیان کی اور دوسرا سن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتے آئے گی اور شفاعت کرے گی، اور رسول شفاعت کرے گی، اور اس نے سیرت کا ذکر کیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے سب سے پہلے عبور کرنے والا ہوگا، وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھولنے کے لیے کہوں گا، دروگا کہے گا تم کون ہو؟ میں کہوں گا محمد۔ وہ کہے گا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم سے پہلے اسے کسی کے لیے نہ کھولو، انہیں مقام المحمود عطا کیا گیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود حمد و جلال کا مقام تک پہنچا دے۔ ابن جریر نے کہا اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے وہ اس مقام پر فائز ہوگی جس پر وہ قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کرے گا اور دعا کرے گا کہ ان کا رب انہیں اس بڑی مصیبت سے نجات دلا دے اس میں اس دن وہ مبتلا ہو گئے۔ اس نے رات کی سفر میں تمام انبیاء کی نماز کی امانت کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے بڑی رہنما ہیں، اور جیسا کہ ابن کثیر نے سورۃ الاسراء کی تفسیر کی شروع میں کہا ہے، ان کی عزت و برتری ان پر اس وقت ظاہر ہوئی جب انہیں آگے بڑھایا گیا ان کو نماز پڑھانے کے لیے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے انہیں ایسا کرنے کا اشارہ کیا، یہ صرف ان شوابط کا انتخاب ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر چلنے والے تمام انبیاء میں سے عظیم ترین تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ان پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، آمین ثم آمین۔